ایک مرتبہ غسل کے لیے ٹاٹ لٹکایا، غسل کرنے کے بعد جب دوبارہ کپڑے پہن لیے، فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ فرشتہ متمثل ہوا پورے انسان کی شکل میں، خوبصورت، صحت مند، تندرست اور جوان۔ مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اب جو ان کے ساتھ مسیح عیسیٰ ابن مریم فرمایا، تو مسیح یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ چنانچہ فقہائے کرام، محدثین اعظام، مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں دو طرح کا فرق کرتے ہیں۔ فرمایا دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ صاح یصیح سیاحتاً سے مسیح ہے۔ کیا مطلب؟ سیر و سیاحت کرنا۔ اور دجال بھی پوری دنیا میں پھرے گا سوائے 4 مقامات کے، اور 40 دن تک دنیا میں رہے گا، اور فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، جب وہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا تو کیا ہمیں 1 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مفید، مجرب اور سب کی ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیے کہ موبائل کا اتنا نقصان ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں انگارہ رکھا جائے جلتا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل، تو انگارے کا نقصان کم ہے، موبائل کا نقصان زیادہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، رتبے والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہد وکہلا، گود میں اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت، کہنے لگی مریم علیہ السلام، رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب کیسے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، قال، فرمایا فرشتے نے، کذالک اللہ، اسی طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یخلق ما یشاء، جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اذا قضا امرا، جب طے کر لیتے ہیں کسی معاملے کو، فإنما یقول له، پس پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیات سے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے منت ماننے پر انہیں پیدا فرمایا، اور پھر بچپن کا واقعہ بیان فرمایا، اس کے بعد کل کے سبق سے ان کی جوانی کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
فرشتہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اذ قالت الملائکۃ، فرشتے نے آ کر کہا، اور یہ فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے لیکن جو گفتگو کرنے والے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہاں اجمال ہے، 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ مریم علیہ السلام جس کمرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس رہا کرتی تھیں، اس کی بیرونی دیوار کے کنارے پر جہاں 2 دیواریں آپس میں مل رہی تھیں، کیل ٹھونکے ہوئے تھے اور ان کیلوں کے ساتھ ٹاٹ باندھا ہوا تھا جو غسل کے وقت وہ لٹکا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ سادہ زمانہ تھا، مریم علیہ السلام کو جب غسل کی حاجت ہوتی تو ٹاٹ لٹکا لیتیں اور غسل کر لیتیں۔ ایک مرتبہ غسل کے لیے ٹاٹ لٹکایا، غسل کرنے کے بعد جب دوبارہ کپڑے پہن لیے فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ فرشتہ متمثل ہوا پورے انسان کی شکل میں، خوبصورت، صحت مند، تندرست اور جوان۔ مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ وہ فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس تنہائی میں یہ مرد کیسے آ گیا تو کہنے لگیں تنہائی کے عالم میں مرد کا آنا اچھی نیت سے نہیں ہو سکتا۔ گھبرا کر کہنے لگیں، قالت، فرمانے لگیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بے شک میں خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اور اگر تو متقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو خدائے رحمان کا واسطہ ہے یہاں سے چلا جا، تو یہاں کیا کرنے آ گیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ گھبرائیں مت، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے کر بھیجا ہے مجھے آپ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ یہ کلمہ کون ہے؟ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے انہیں کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں اور روح اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوں گے، اور بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں کلمہ بنا کر بھیجا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور عیسیٰ یہ ان کا نام ہے علیہ السلام، اور عیسیٰ یہ الیشوع کا مورب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عبرانی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیشوع تھا، اب جو ان کے ساتھ مسیح عیسیٰ ابن مریم فرمایا تو مسیح یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے، اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ چنانچہ فقہاء اکرام، محدثین اعظام، مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں 2 طرح کا فرق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں وہ کس لیے، اور دجال کو جو مسیح کہتے ہیں وہ کس لیے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے مسیح، یہ مسح یمسح سے ہے، جس کا معنی ہے مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو یعنی سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، اور برس کی بیماری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اسے برس کی بیماری سے شفا عطا فرما دیتے تھے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح کا لقب ہے یہ ہاتھ پھیرنے کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے انہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ اور دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، فرمایا دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ صاح یصیح سیاحتاً سے مسیح ہے۔ کیا مطلب؟ سیر و سیاحت کرنا۔ اور دجال بھی پوری دنیا میں پھرے گا سوائے 4 مقامات کے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور طور پہاڑ، ان 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا۔ اس کے علاوہ پوری زمین پر اس کے ناپاک قدم پڑیں گے، اور
ان 4 مقامات میں بھی داخل ہونے کی بہت کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے، ان 4 مقامات پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور 40 دن تک دنیا میں رہے گا۔ اور فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، جب وہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا تو کیا ہمیں 1 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور فرمایا کہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور 1 مہینے کی نمازیں پڑھنی ہوں گی، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور اس میں 1 ہفتے کی نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور اس کے بعد 37 دن وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور 40 دن تک وہ دنیا میں رہے گا، بڑا فطور مچائے گا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جس جگہ پر جائے گا جو لوگ فرمائش کریں گے ان کی فرمائش کو پورا کرے گا۔ چنانچہ ایک علاقے میں جائے گا، لوگوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں، لوگ کہیں گے اچھا اگر تو خدا ہے تو ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، پانی برسا ہمارے اوپر۔ چنانچہ مسمرزم کے ذریعے بادلوں کی طرف اشارہ کرے گا، بادل اکٹھے ہو جائیں گے اور بارش برسے گی، کہیں گے یہی تو خدا ہے، ہمیں اور کس خدا کی ضرورت ہے۔ ایک علاقے میں جائے گا، لوگ کہیں گے ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر۔ زمین پر پاؤں مارے گا، زمین سونا اور چاندی اگل دے گی، کہے گا لو مزے کرو، لوگ کہیں گے یہی تو خدا ہے، ہمیں اور کس خدا کی ضرورت ہے۔ اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے گھر کے تمام برتن، تمام سامان، بیڈ، صوفہ، چارپائیاں، کھانے پینے کا جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے ساتھ چل پڑیں گی، حتیٰ کہ نہ ماننے والوں کے گھر خالی ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا، ان کا کھانا صرف سبحان اللہ الحمدللہ ہوگا۔ بعض بدحواسی کے عالم میں یہ پڑھنا بھول جائیں گے، بھوک کی تڑپ سے مٹی اور سیمٹ کو منہ میں ڈالیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ شکر بن جائے گا۔ فرمایا یہ دجال کا حربہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدرت عطا فرمائیں گے۔ تو 2 فرق، جن میں سے پہلا فرق آپ نے یہ سن لیا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہتے ہیں وہ ہاتھ پھیرنے کے معنی میں ہے، جو اللہ نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی، اور دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ سیاحت کے معنی میں ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھرے گا، لہٰذا دونوں کا الگ الگ معنی ہے اور دونوں کی الگ الگ وجہ ہے۔ دوسرا فرق جو فقہائے اکرام، محدثین اعظام اور مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فعیل کا وزن کبھی فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں بھی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح کا لفظ ہے یہ فاعل کے معنی میں ہے، یعنی ہاتھ پھیرنے والا، اور دجال کے ساتھ جو مسیح کا لفظ ہے یہ مفعول کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہوگا ممسوح عینہ، کہ اس کی ایک آنکھ کا نور کٹا ہوا ہوگا، یعنی وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال کی ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ نشانی یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور جو آنکھ اس کی کانی ہوگی وہ دائیں ہوگی، اور وہ آنکھ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہوگا لیکن اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس چیز پر قدرت ہی نہیں عطا فرمائیں گے، اور وہ دنیا کے سارے کاموں کے کرنے پر قادر ہوگا لیکن اپنی آنکھ ٹھیک کرنے سے عاجز ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے طور پر دنیا میں بھیجیں گے۔ تو فرمایا دوسرا فرق یہ ہوا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ فاعل کے معنی میں ہے، فعیل کے وزن پر، اور دجال کے ساتھ وہ مفعول کے معنی میں ہے۔ فرمایا یہ دوسرا فرق ہے۔ جب وہ یہ سارے کام کرے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا جادو اور مسمرزم سے متاثر ہو کر کہیں اس پر ایمان نہ لے آنا اور اس کو رب نہ مان لینا، اس لیے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس لیے اس نشانی کو یاد رکھنا اور ایمان کی مضبوطی پر کھڑے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سارے کو بھول جاؤ اور نظر انداز کر دو اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ لہٰذا ہر وقت ایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا،
وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ جو لڑکا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ رتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرمایا یہ کتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے، اور انبیاء سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کریں گے، فی المہدی، گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں۔ عربی زبان میں کہولت کہتے ہیں 30 سے 40 سال کی درمیانی عمر کو، اور اس میں انسان بدنی قوت کے لحاظ سے عروج پر ہوتا ہے، اور ہر چیز انسان کی عروج پر ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح 30 سے 35 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کریں گے، اسی طرح گود کی حالت میں بھی یعنی پیدائشی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں گے کہ وہ اس عمر میں بھی جوانی کی طرح گفتگو کریں گے۔ اور وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور فرمایا انبیاء ہوتے ہی نیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ان کی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ میرے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ آگے فرمایا جب حضرت مریم علیہ السلام وہ بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے آئیں گی تو لوگ کہیں گے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر باہر تشریف لائیں تو کہنے والے کہنے لگے لقد جئت شیئا فریا، تحقیق البتہ تو ایسی چیز لائی ہے جو بہت ہی اوپری ہے۔ تو نے یہ کیا حرکت کر دی کہ نہ تیرا شوہر ہے اور نہ ہی تیری شادی ہوئی ہے اور تو گود میں بچہ لیے پھر رہی ہے۔ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گی۔ چنانچہ جب انہوں نے اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے آپ جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اشارہ اس لیے کر رہی ہوں کہ تم اس بچے سے پوچھ لو جس پر تم معاذ اللہ حلالی نہ ہونے کا الزام لگا رہے ہو۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا یہ گود میں پڑا ہوا بچہ بھی گفتگو کرے گا؟ ہم اس سے کیسے پوچھ لیں، یہ تو بچہ ہے، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں رب ہوں، نہ میں رب کا بیٹا ہوں، نہ ہی میں رب کی صفات میں سے کسی اس میں شریک ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ سے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے اور مجھے نبی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگائے ہوئے تھے کہ وہ اس کے باوجود حق کو نہ سمجھ سکے اور حق پر ایمان نہ لائے، بلکہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے، حتیٰ کہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ اور بلکہ صرف کفر ہی نہیں کیا، فرمایا لقد افتروا علی مریم بہتانا عظیما، ان ظالموں نے بجائے ایمان لانے کے، بجائے ہدایت حاصل کرنے کے، مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا کہ معاذ اللہ تو یہ غیر حلالی بچہ کہاں سے لے آئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فرمایا کہ یہ انہوں نے بہتان اس وقت نہیں باندھا، آج تک باندھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بھی ان پر ایک عظیم بہتان ہے۔ فرمایا جب یہ سارا واقعہ ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام بڑی اس سے پریشان ہوئیں۔ 16ویں پارے میں آتا ہے، فرمانے لگیں اے میرے مولا ولم اکو بغیہ، آپ نے فرمایا ہے کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا، اور لڑکا ہوگا تو پھر یہ بتائیے کہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ اس کا آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمانے لگیں قالت، مریم علیہ السلام نے فرمایا ربی انا یکون لی، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے ولد، لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اس لیے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر 16ویں پارے میں آتا ہے ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ اولاد کی پیدائش کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ انسان کوئی حلال کام کرے یا حرام کام کرے، اور میں نے تو دونوں نہیں کیے، تو میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ اس بات سے پریشان ہو کر جب انہوں نے یہ کہا تو قال کذالک اللہ، فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔
آپ کو اس چیز کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، جب وہ کسی معاملے کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ کرنا ہے، تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کریں گے جو کریں گے، آپ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرتی رہیے، ان کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو ایک عظیم بیٹا عطا فرمائیں گے، لہٰذا آپ کی کوئی بھی بات پریشانی والی نہیں ہے، آپ اس پریشانی کو بھول جائیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ جتنے واقعات بیان فرماتے ہیں یہ ہدایت کے لیے ہیں اور لوگوں کو احساس دلانے کے لیے ہیں کہ جو رب اتنا سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اپنی ہر دکھ، تکلیف، آزمائش، پریشانی کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جہاں اتنے بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہے، تمہاری دنیاوی تکالیف، آزمائشیں، پریشانیاں اور جتنی بھی ذہنی الجھنیں ہیں وہ تو بہت ہی کم اور معمولی ہیں۔ جو رب اتنے بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں دکھوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیغام دے رہے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے، اس کو سچے دل کے ساتھ مان لو اور اس پر یقین کر لو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو اور آخرت کو سنوارو، یہی تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کا اپنے گھروں میں دوست احباب کے ساتھ مذاکرہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مفید، مجرب اور سب کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں جہاں بد نظری کا بہت بڑا طوفان ہے، اسی طرح بہت سے ایسے اسباب لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو حافظے کی کمزوری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان سب اسباب میں اور ان سب وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے حافظے کے کمزور ہونے کی وہ نظر بد ہے، یعنی بد نظری کرنا، ایسے اعمال کرنا جو نظر کا گناہ ہیں، اس سے حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کیونکہ معاذ اللہ فحاشی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے، اور فحاشی قدم قدم پر انسان اس کا سامنا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے اس کا اثر حافظے پر ہوتا ہے، اور انسان بہت سی چیزیں جو یاد رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، اور جو سیکھا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، اور بہت سی ضروری چیزیں بھی انسان کرنا بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اہم کام جو اس نے سر انجام دینے ہوتے ہیں اس بد نظری کے وبال کی وجہ سے یا ایسے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ان کاموں کو بھول جاتا ہے، اور ان سب کا تعلق حافظے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خصوصاً بد نظری سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال پر اس لیے بھی رحم فرمائے کہ خوراک کے ناقص ہونے کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کھانے پینے کی اشیاء کا کیا حال ہے، کتنی صحیح ہیں اور کتنی ان میں دو نمبری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت سے ان تمام نقصانات سے حفاظت عطا فرمائے۔ تو فرمایا خصوصاً بڑے بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بچوں کو آج کل جو سب سے بڑی آزمائش اور وبال ہے موبائل کی صورت میں، اس کو زیادہ دینے سے بچائیں، کیونکہ اب یہ ایک طرح کا لوگوں کی، خاص طور پہ بچوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، تو اس سے بالکل الگ کرنا یہ تو ایک مشکل کام ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے ان کو دور کیا جائے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کیسے اس سے بچا جائے، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ بڑے گھر میں بچوں کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں، اور اگر بہت ضرورت بھی ہو تو الگ کمرے میں استعمال کر لیں، یا اگر کسی کا بیٹا، شوہر موبائل پر آن لائن کام کرتا ہے تو بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ بیٹا یہ ضروری کام کر رہے ہیں، اس لیے بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے۔ آپ یقین جانیے کہ موبائل کا اتنا نقصان ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں انگارہ رکھا جائے جلتا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل، تو انگارے کا نقصان کم ہے، موبائل کا نقصان زیادہ ہے۔
اس لیے کہ اس سے حافظے بھی کمزور ہو رہے ہیں، بچوں کی صلاحیتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ان کا قیمتی وقت ہے سیکھنے سکھانے کا وہ ضائع ہو رہا ہے، اور بڑے بھی بہت سی ایسی کوتاہیاں کر کے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی خود بھی اور بچوں کو بھی اچھے اعمال پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے حافظے کے لیے اگر کرنا چاہے تو اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، بچوں کے لیے کرنا چاہے تو بچوں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ بچوں کے لیے اگر یہ عمل کریں تو 11 بار سورۃ علم نشرہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر، جیسے عام طور پہ بچے بسکٹ کھاتے ہیں یا اور چیزیں، ان پر دم کر کے وہ ان کو کھلائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے حافظے کو قوی فرما دیں گے۔ اور اسی طرح ان پر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں، وقتاً فوقتاً ان کو پلاتے رہیں، اور یہ روزانہ پابندی سے یہ عمل کریں۔ اور اگر کوئی بڑا اپنے لیے کرنا چاہے تو پانی پر یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے رکھ لے اور وہ پانی یا میٹھی چیز استعمال کرتا رہے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ حافظے کو قوی فرما دیں گے۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو وجوہات ہیں حافظے کے کمزور ہونے کی ان سے بھی بچا جائے، اس لیے کہ پرہیز آدھا علاج ہے۔ آپ جب پرہیز کریں گے ان نقصانات سے جو حافظے کو کمزور کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے زیادہ فائدہ عطا فرمائیں گے۔ تو سورۃ العلم نشرہ جو آخری پارے میں ہے وہ 11 بار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کریں، بچوں پر بھی دم کریں، اور کسی میٹھی چیز پر یا پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً وہ استعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر کوئی موجود نہیں ہے، بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں کہ بچے اسکول جب چلے جاتے ہیں تب موقع ملتا ہے، تو اس وقت بھی پڑھ کر آنکھیں بند کر کے بچوں کو تصور میں لا کر ان پر دم کر دیں۔ ہر حالت میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، لہٰذا خود بھی آج ہی سے عمل شروع کر دیجئے، اپنے گھروں میں بھی اس کا مذاکرہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے گھروں میں بھی اس کا فائدہ پہنچائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ جن کے حافظے اللہ تعالیٰ نے مضبوط رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے حافظوں کی حفاظت فرمائے۔ ذکر کا ذکر ہے اور فائدے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال خیر کی برکت سے اپنا قرب نصیب فرمائے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن کی تعلیمات احسن طریقے سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، اس عمل خیر کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل فرما، اس کی برکتیں یا رب کریم ہمارے گھروں میں، علاقہ میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلا، اور قرآن و سنت کی ہوائیں پورے عالم میں جاری و ساری فرما۔ ہم سب کو بحیثیت مسلمان قرآن کریم کے تمام احکامات پر یقین کامل نصیب فرما، اور یا رب کریم یقین کامل کی بہترین مثال اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مانگی ہوئی تمام خیر عافیت بھلائی کی دعائیں ہم سب کو عطا فرما، اور جن آفات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، پریشانیوں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تجھ سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے، ہم سب کو ان سے پناہ اور حفاظت عطا فرما۔ یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔